السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج 25 اگست سال 2022 جمعے کا دن ہے اور آپ سب جانتے ہیں شہر حیدرآباد میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے رکن اسمبلی نے گستاخی کی اور اس کے بعد جس طریقے سے نوجوانوں نے مسلسل احتجاج کیا، اور پھر کل 24 اگست کو تلنگانہ پولیس نے گستاخ رسول ملون رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا ہے، گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے میں ایک اہم موضوع پر، اہم امور کی جانب، اہم نکات کی جانب آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہزاروں نوجوانوں نے شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا، صدائیں بلند کی، پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور پھر تلنگانہ پولیس نے کارروائی تمام قانونی ضابطوں کی تکمیل کرنے کے بعد بالآخر اس گستاخ رکن اسمبلی کو گرفتار کر کر جیل بھیج دیا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور میری یہ سبھی نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ہم آج کا جمعہ جس طریقے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ان کو دور کریں اور پرامن طریقے سے آج نماز جمعہ کا اہتمام کریں، اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور اداروں کو پریشانی ہو اور پھر مسلمانوں کے نام کے حوالے سے کوئی نامناسب بات جوڑی جائے۔ دوستو، ساتھ ہی یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اب جبکہ محرم کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں 12 ربیع الاول کا انتظار کرنا ہوگا؟ کیا نبی سے محبت صرف 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہی کی جانی چاہیے؟ کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی گستاخ رسول کا انتظار کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ نبی سے محبت کا ہم سب کو آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اظہار کریں گے، اور یہ اظہار کیسے ہوگا؟ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں عوام کی نظروں میں ہوتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں موبائل فونوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہم جو کچھ بھی گھر کے باہر، چاہے پیدل چلتے ہوئے ہوں یا گاڑی پر چلتے ہوئے ہوں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں کو مسلمانوں کے متعلق اور انڈائریکٹلی اسلام کے تعلق سے تعارف پیش کرتی ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں بھی تقسیم کی جانی چاہیے، اور سارے ہندوستان کے واسیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، نبی کی شخصیت کیسی تھی کیا۔ اور بہت سارے ادارے، بہت سارے افراد یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں میں اسلامک لٹریچر، نبی کی سیرت کا لٹریچر تقسیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح سے نہیں معلوم ہے، آپ کی آمد دنیا میں کیوں ہوئی تھی، کس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، اور آپ کا پیغام کیا تھا۔ اور وہ لوگ، ہم مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے بعد جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری حرکات کو دیکھتے ہیں، چاہے گاڑی چلانے کی بات ہو، سڑک پر ہم جس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں اور ہمارے لباس یا حلیے سے بھی یہ پتہ لگے کہ آپ مسلمان ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو نبی کا چاہنے والا ہے نا، یہ وہ شمع محمدی کا پروانہ ہے جس کی شان میں گستاخی پر یہ احتجاج کرنے پر آیا تھا۔ تو یہ اگر سڑک پر ایسا کر رہا ہے، سڑک پر اگر ہم اپنی گاڑیوں کا ہارن بھی اگر غلط استعمال کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا تاثر لے گا کہ یہ تو نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کا امتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ سڑک پر اگر ہم گاڑی بھی ایسے پارک کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ دیگر برادران وطن کو کیا پیغام ملتا ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سڑک پر اگر کوئی چیز دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو تو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اس کو بھی سڑک سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور ہم ذرا اندازہ لگائیے، آج ہمارے شہر میں ہو یا کسی بڑے شہر میں ہو، سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہے، اور پارکنگ کے مسئلے پر ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟
تو یہ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، ہم کیسے سڑک پر چلتے ہیں، ہم کیسے گاڑی چلاتے ہیں، ہم کیسے اپنی گاڑی کے ہارن کا استعمال کرتے ہیں، ہم کیسے جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں. دنیا ساری اس چیز کو نوٹ کر رہی ہے، اور اگر ہم اس ارادے سے کہ ہم سڑک پر گاڑی بھی چلائیں گے تب بھی ہمارا گاڑی چلانا ہمارے نبی سے محبت کا اظہار ہوگا، وہ ایسے کہ نبی نے ہمیں جس طریقے سے راستوں سے چلنے کو کہا ہے ہم اس طریقے سے راستوں پر چلیں. نبی نے ہمیں جس طریقے سے راستوں سے تقلید چیز کو ہٹانے کی ہمیں تعلیم دی ہے ہم ایسے ہی کریں گے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے سڑک پر دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہو. اور یہ جو ہم کریں گے اپنے عمل سے ساری دنیا اس کو دیکھیں گے، ہمارے دیگر برادران وطن بھی اس کو دیکھیں گے، اور شاید ہمارے متعلق ان کا کچھ تصور بدلے گا، چونکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہمارے نبی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کتابوں سے تقریروں سے زیادہ مؤثر یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی نبی سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں جس سے دیگر برادران وطن کو مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط تاثر ملے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ یہ جو ہم آج عہد کر رہے ہیں، آج طے کر ہماری مساجد کے خاص طور پر جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجدوں کو اب توسیع کریں. مسجدوں کی ہر مسجد کی توسیع ہونی چاہیے، لیکن یہ توسیع مسجد کے ساتھ پارکنگ اسپیس الاٹ کرنے کے حوالے سے ہونی چاہیے. ہر مسجد کی توسیع ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ اس میں پہلے پارکنگ کا انتظام ہو، اور پھر اگر کسی مسجد میں پارکنگ کا انتظام نہیں ہے تو آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ پیدل چل کر جائیں گے اس مسجد کو جہاں پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں کہ مسجد کے اندر جو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں وہ دیگر لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے، نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ مسجد آنے والے لوگ بھی ہمارے خطیب حضرات کی جو اردو ہے جو زبان اس کو نہیں سمجھتے اکثر نوجوان میں. ایسے میں یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کے باہر ہم جو پارکنگ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، مسجد کے باہر ہم جو گاڑیاں اپنی بے ترتیب ٹھہرا رہی، وہی لوگوں کو دیگر برادران وطن کو تصویر پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان یہاں پر جمع ہیں اور یہ ان کی گاڑیاں ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ جو ہماری غلط پارکنگ کی وجہ سے تکلیف کسی دوسروں کو پہنچنا، شاید یہ ان کے ذہنوں میں ہمارے متعلق غلط تاثر قائم کرتا ہے. اس چیز کو آپ بالکل آسان نہیں لے سکتے، ایزی نہیں لے سکتے. ارے بھائی پارکنگ کا مسئلہ ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے. ایک ایسے پس منظر میں جب پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اس پس منظر میں کوئی کیوں اپنا پیٹرول جلانا چاہے گا؟ اور ہماری غلط پارکنگ کی وجہ سے اگر کسی کا پیٹرول جل رہا ہے تو کیا وہ ہمارے متعلق اچھے تاثرات قائم کرے گا؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا. اور اپنے نبی سے محبت کسی گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے لیے ہی نہیں، بلکہ نبی سے محبت کا اظہار، نبی کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنا کر ہمیں پیش کرنا ہوگا. اور موجودہ ماحول میں یہ بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. کوشش کیجئے گا کہ آپ اس حوالے سے غور کریں. بے حد شکریہ.